السلام علیکم ویورز، میں مشتاق کرل اور ہمارا ایکسرسائز چل رہا ہے ایم اے اردو کی جو مختلف اسناد ہیں، اس پہ ہم مختلف اسناد جس طرح صنعت حسن تحلیل ہے، صنعت تضاد ہے، صنعت تکرار ہے، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ ایم اے اردو کے اسٹوڈنٹس اگر چاہیں تو ہماری پلے لسٹ میں جا کر اپنے ایگزامس کی تیاری کے لیے اقبال کا خصوصی مطالعہ، اردو لسانیات اور اس کے علاوہ اردو تنقید کے پیپر بالکل تیار ہو چکے ہیں۔ ایم اے انٹرنیشنل ایم اے پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے ایم اے انٹرنیشنل لا جو پیپر ہے وہ بالکل مکمل ہے۔ ایم اے انگلش کے اسٹوڈنٹس بھی ہماری پلے لسٹ میں جا کے ویڈیوز دیکھ کے اپنے ایگزامس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ تو اسناد کے سلسلے میں آج کی جو ہماری صنعت ہے بالکل انتہائی آسان صنعت ہے، بہت ہی آسان، اور وہ ہے صنعت مراعات النظیر۔ صنعت مراعات النظیر کے اندر ایسا کلام جس کے اندر کسی ایک لفظ کی مناسبت کے ساتھ باقی لفظ استعمال کر دیے جائیں، اس شعر کے اندر ایسے لفظ استعمال کر دیے جائیں۔ مثلا اگر آپ بات کرتے ہیں فلک کی، تو فلک کو استعمال کرنے کے بعد پھر چاند، تارے اور باقی چیزیں جو آسمان سے ریلیٹڈ ہیں وہ ساری بیان کر دی جائیں، تو اس طرح کی شاعری یا اس طرح کے شعر کو ہم مراعات النظیر کہتے ہیں۔ یا پھر اگر باغ کا ذکر ہے تو باغ کے اندر پھر پھول ہیں، بوٹے ہیں اور خار ہیں، باقی چیزیں ہیں، جس طرح ساروں کا ذکر کر دینا جو ہے یہ مراعات النظیر کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس میں ہم شعر اگر دیکھنا چاہیں تو ایک خوبصورت سا شعر ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ یہاں پر پتا پتا بوٹا بوٹا اور گل، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ باغ سے ریلیٹڈ ہیں، تو یہ چونکہ لفظ باغ سے منسلک ہیں اس لیے ہم اس کو مراعات النظیر کی خوبصورت مثال کہیں گے کہ ایک باغ لفظ ہے، اسی لفظ کی مناسبت سے پھر باقی لفظوں کا استعمال کر دینا، تو یہ انتہائی آسان ہماری صنعت ہے، صنعت مراعات النظیر، جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کوئی ایسے کلام کے اندر کوئی ایک ایسا لفظ جس کی مناسبت سے باقی لفظوں کا استعمال کر دیا، جس میں ہم نے مثال دی باغ کی، اور باغ کے ساتھ پتا بوٹا اور گل کے لفظ جو ہیں وہ اس شعر کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو ہے۔ اپنا دوستوں کا بہت خیال رکھیں۔ السلام۔